قال ذرۃ خیرا یرہ، نیکی دے نیکی ذرہ برابر بھی کوئی کرے گا اس کا اجر اس کو وہاں ملے گا۔ یہ کوئی دنیا نہیں ہے وہ کہ یہاں جیسے حکومتیں جو ہے آپ کوئی نیکی کا کام کرے تو کوئی اجر نہیں دے رہا آپ کو، ظلم ہو رہا لوگوں پہ، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کتنے لوگ قتل ہو رہے ہیں، مقتول کا کوئی بدلہ ہی نہیں ہو رہا، مزے میں ادھر سے ادھر پھر رہے ہیں، قاتلین آزادی کے ساتھ پھر رہے ہیں۔ تو قیامت کے دن حتیٰ کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ دو جانور بھی اگر ایک جانور نے کسی کو مارا تھا تو وہ سینگ والے جانور نے مارا تھا بے سینگ والے کو، تو اللہ سبحانہ و تعالی جس کو سینگ نہیں تھے وہاں سینگ دے گا اور اس کو مارنے کی اجازت دی جائے گی کہ تم اپنا بدلہ لے لو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی کی صفت عدل ہے، انصاف ہے اس کے پاس، کہ یہاں جن جن لوگوں کو انصاف نہیں ملا وہاں برابر ملے گا۔ یہ ہے آخرت کا تصور، اور انہی تین تصورات کی وجہ سے توحید، رسالت، آخرت، یہ تین تصورات کی وجہ سے، تین عقائد کی وجہ سے انسانی زندگی سنبھلتی ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی آپ ختم کریں گے تو نظام زندگی ختم ہو جاتا ہے، کوئی زندگی میں نظام نہیں رہے گا، کوئی مذہب نہیں رہے گا، کوئی اصول نہیں، کوئی ضابطہ نہیں۔ یہ تین اصولوں کی وجہ سے نظام زندگی قائم ہے اور یہی اسلام کی بنیاد ہے، اور اسی وجہ سے لوگ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، آخرت کا خوف ہے ان کو۔ یہ بنیادی عقائد اسلام کے ہیں اور ہم لوگ اسی پہ قائم ہیں۔ تو اب یہ ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کفار کی حالت کو بیان فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن جب دوزخ کو، حالات کو، قیامت کا ہولناک منظر، حساب کتاب یہ وہ جب دیکھیں گے اور وہاں جب پیش کیے جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، اللہ کی ملاقات یعنی آخرت کے عقیدے کو جن لوگوں نے جھٹلا دیا تھا وہاں خسارے میں رہیں گے۔ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة، جب قیامت آ جائے گی، قالوا یا حسرتنا، کہیں گے افسوس، علی ما فرطنا فیہا، قیامت کی تیاری میں ہم نے جو کوتاہی کی اس پہ بڑا افسوس، در افسوس وہاں کریں گی۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، اور ان کے برے اعمال، ان کے نام اعمال کا گٹھا ان کے پیٹ پر ہوگا۔ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، بہت ہی برا حال ہوگا ان کا اس وزن کو اٹھاتے ہوئے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، مطلب وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور ان کے پاس دنیاوی زندگی کھیل کود کے سوا کچھ بھی نہیں تھی۔ دنیاوی زندگی کھیل کود کافروں کے پاس ہے کہ کوئی اس میں آخرت کی تیاری نہیں ہے، کوئی اعمال بنانا نہیں ہے ان کو، کوئی زندگی کا نظم کے ساتھ زندگی گزارنا نہیں ہے۔ اب دیکھیے مومن ہے، بیٹھا ہوا ہے، فجر پڑھ لیا تھا، اب کافر ہے تو اس کے پاس کیا ہے؟ کچھ کام ہی نہیں ہے اس کو، بیٹھا ہوا ہے۔ مومن ہے تو اب وہ اتنی لمبی بیٹھک نہیں، چلو ظہر کو اٹھو، وضو کرو، سنت پڑھو، نماز پڑھو، پھر اس کے بعد آیا پھر بیٹھ گیا تھا، عصر کو پھر اٹھو، مغرب کو پھر اٹھو، عشاء کو پھر اٹھو، ایک بریک ہو رہا اور ایکٹیویٹی رہ رہی اس کی۔ اور جو کافر ہے اس کے پاس کوئی کام ہی نہیں، کیا کرنا ہے اس کو؟ بیٹھے تو بیٹھے کام ہی نہیں ہے کچھ۔ مومن کی زندگی کا نظام ہے، تو اس لیے مومن کے لیے زندگی بہت قیمتی چیز ہے کہ اس کو اس زندگی میں آخرت کمانا ہے، آخرت کو حاصل کرنا ہے، وہاں کی کامیابی کو۔
اور کافر کے پاس کچھ بھی نہیں، کھیل کود ہے، کوئی ذمہ داری کا کام ہی نہیں، اس لیے ان کے پاس کھیل کود ہے۔ کھیل کود کافروں کے پاس ہے، اور جو اہل ایمان ہے ان کے پاس کھیل کود نہیں ہے زندگی، بلکہ ایک ذمہ داری ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، ہم معمولی سے معمولی چیز بناتے تو بے مقصد نہیں بناتے، تو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو سارے سورج، چاند، ستارے، دنیا، انسان یہ بلا وجہ نہیں پیدا کیا ہے۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا، پروردگار آپ نے یہ بیکار نہیں پیدا کیا ہے، تو ایک نظام ہے اور اس کے تحت پوچھ ہے، تکلیف ہے۔ تو فرما رہے ہیں وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور مومن کے پاس زندگی بہت قیمتی، دنیا قیمتی چیز ہے اس کے پاس کہ اس کو اس سے آخرت کمانا ہے، اور کافر کے پاس دنیا کھیل کود ہے، بس ختم ہو گیا، فنا ہو گیا، برخاست۔ اسی لیے حضور نے فرمایا دنیا ملعون وما فیہا، دنیا اور اس میں جتنی چیزیں ہیں سب ملعون ہیں، الا ذکر اللہ، سوائے اللہ کے ذکر کی، مطلب اللہ کی یاد، رسول کی یاد اور اسلامی پابندیاں، یہ ہے تو کام کی زندگی ہے، ورنہ اس کے بغیر ساری زندگی ملعون ہے، فرما رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے مومن کے پاس زندگی قیمتی ہے۔ ایک صاحب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگے کہ میں جو ہے موت کی دعا کرنا چاہتا ہوں، کیا مشورہ ہے آپ؟ موت کی دعا کرنا ہے، اللہ میرے کو موت دے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی مر کے کیا کریں گے آپ؟ مرنے کے بعد کام کیا ہے، آپ کو کیا کرنا ہے مر کے؟ پھر زندہ رہیں گے تو کچھ تو آپ کا وزن اعمال کا بڑھے گا، تسبیح تو بھی کریں گے، ذکر تو بھی کریں گے، نماز تو بھی پڑھیں گے، قرآن تو بھی پڑھیں گے، تو وہ دفتر نیکیوں کا بڑھے گا نا۔ مر کے کیا کریں گے؟ وہ ختم ہو جائیں گا۔ اور اگر آپ مر جائیں گے تو آپ کا دفتر لپیٹ دیا جائے گا، نہ تسبیح، نہ نماز، نہ روزہ، نہ ذکر، نہ فکر، کچھ بھی نہیں۔ اور اگر آپ زندہ رہیں گے تو آپ کے سبحان اللہ ایک بار بھی بولے تو آپ کی جنت میں ایک پودا لگے گا، اللہ اکبر بولے جنت میں ایک پودا لگے گا۔ چنانچہ ہمارے جیسے جیسے اعمال ہوتے ہیں ادھر آپ کی جنت سجائی جاتی ہے۔ تو حضرت حسن بصری نے فرمایا بھائی مر کے کیا کریں گے؟ ایک صحابی نے بھی ایسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول میں موت کی دعا کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ان کان ضروریاً، اگر آپ ضروری سمجھتے ہیں کہ موت کی دعا کریں تو ایسا کرو، اللہم احیینی ما کانت الحیات خیر لی، اے اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک کہ زندگی میرے لیے بہتر ہے، وَأَمِتْنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرٌ الْمَوْتُ خَيْرٌ لِي، اور مجھے موت دے اس وقت جب کہ موت میرے لیے بہتر۔ اگر ضروری سمجھ رہے ہیں آپ دعا کرنا تو یہ کرو۔ تو زندگی وہ قیمتی چیز ہے، ایک ایک سانس، ایک ایک لمحہ، ایک ایک قیمتی وقت کو اگر ہم اس کو اپنے اعمال صالحہ کے ذریعے سے چھوڑ دیے تو کتنا فائدہ ہے۔ ایک گھنٹہ بھی اگر زندگی مل رہی ہے تو ایک گھنٹے میں کتنی بار آپ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ پڑھیں گے، تسبیح کریں گے، کتنا ہوگا اس۔ ایک گھنٹہ زندگی مل رہی تو یہ ہو رہا ہے، اور ایک دن ملی تو اس میں دن میں آپ کتنی تسبیح پڑھ سکتے، کتنے اعمال میں اضافہ کر سکتے، مر کے کیا کرتے۔ فرما رہے ہیں کہ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور انجام کے لحاظ سے متقیوں کے لیے آخرت بہترین ٹھکانہ ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم کو سمجھ اور عقل ہے یا نہیں ہے؟
قد نعلم انه ليحزنك الذين يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. بولتے بھی تھے. ابو جہل نے حضور سے کہا کہ آپ کو تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ سچے ہیں، لیکن جو چیز آپ لے آ رہے ہیں، جو کلام آپ نے پیش کیا ہے، ہم اس کو جھوٹا مانتے ہیں، آپ کو نہیں. آپ تو سچے ہیں، ہم تو آپ کو دیکھ کے آ رہے ہیں کہ آپ سچ بولنے والے ہیں. تو فرما رہے ہیں قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك. اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی تکذیب نہیں کرتے، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، لیکن ان کا انکار قرآنی آیتوں سے. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اور اے نبی آپ سے پہلے رسولوں کی تکذیب کی گئی. فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا، اور اس تکذیب پر انہوں نے صبر کیا. وَأُوذُوا، اور ان کو تکلیف دی گئی. حَتَّى آتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ ہماری مدد نے ان کو آ پکڑ لیا. وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اللہ کے اصول اور قواعد ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً آپ کے پاس نبیوں کے خبریں آ چکی ہیں. پچھلے انبیاء کو حضرت نوح کو کیسا ستایا، کتنی تکلیف دی حضرت نوح علیہ السلام کو، کہ 950 سال انہوں نے دعوت کا کام کیا، عوام کو سمجھایا، لیکن وما آمن معه الا قلیل، بہت کم لوگ ایمان لائے. دیکھیے عقیدے کا بدلنا، ایمان کا بدلنا، عقیدے کا بدلنا بہت مشکل کام ہے. کوئی شیعہ ہے، اس کو سنی کر کے بتاؤ.